کہ منافق اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں میرا دل تو صاف ہے، میری نیت صاف ہے. تو آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا اور کہلوانا پسند بھی نہیں کرتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع منافق کا انجام. دیکھیں، منافقت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور جب قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، تو اس میں 5 آیات تقریباً ہیں مومنوں کے بارے میں، پھر 2-3 آیات ہیں کافروں کے بارے میں، اور پھر مضمون شروع ہو جاتا ہے منافقوں کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا. یہ دراصل منافق کون ہے؟ یہ آج کی مسلمان قوم ہے. اس کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ کرنا چاہتا ہے. دین کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں ابھی منافق کے انجام کی بات کر رہا ہوں. منافق دین کو جھٹلاتا ہے. منافق دین کو جھٹلاتا ہے. منافق دین کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، اس کو خوشی سے قبول نہیں کرتا. جو مجبوراً کام ہوتے ہیں وہ یہ کر لیتا ہے. عید کی نماز تو سب پڑھنے جائیں گے، جو کہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے. عید کی نماز رہ جائے، ہم کہتے ہیں یار کیا قیامت ٹوٹ پڑی، حالانکہ وہ ایک واجب نماز ہے، فرض نہیں ہے. لیکن عید کی نماز ضروری ہے. تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی مسجد میں، عیدگاہوں میں. رمضان کا مہینہ آ گیا تو نمازی جو ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں روزہ اور نماز یہ تو زیادہ، یہ نہیں، روزے کے ساتھ نماز ضروری ہے. بہرحال جو بھی ہے، دیکھیں گزشتہ سبق بھی اسی بارے میں تھا میرا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ جو کہ آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہمارا ایمان ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، در حقیقت ان کا یقین نہیں ہے. ما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ منافق اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون. ان کو شعور بھی نہیں. اور یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ منافق اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں میرا دل تو صاف ہے، میری نیت صاف ہے. تو آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا اور کہلوانا پسند بھی نہیں کرتا. منافق آج معاشرے میں ایک گالی ہے، اور ایک دوسرے کے تو ہم گالی دیتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں یہ گالی برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کرتے. تو بہرحال دیکھیں، دین، ایک بات میں ایک جملہ کہوں اللہ کی عطا سے، اگر دین کو آپ نے سوچ سمجھ کے قبول نہیں کیا ہے تو دراصل آپ منافق ہیں. دین کو اگر آپ نے سوچ سمجھ کر قبول نہیں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان نہیں لائے، صحیح ایمان میں کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ منافق ہیں. یہ نہیں، لا محالہ یہ نہیں کہ آپ منافق اپنے آپ کو منافق سمجھیں، نہیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کہیں گے، لیکن آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ بتا رہا ہوگا کہ دین سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور لمحہ لمحہ یہ بتا رہا ہوگا کہ اللہ کی رضا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہر لمحے آپ آخرت کو بھلا کر زندگی گزاریں گے. یعنی جواب دہی کا خیال آپ کے دل میں نہیں ہوگا کہ یار یہ کام کر رہا ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. آپ اپنے پھر روٹین پر نظر ڈالیں، ہر کام میں ہم
جواب دہی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. جو کام بھی ہو ہمیں جواب دہی کا یقین نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا اس کام کے بارے میں. کبھی آپ غور نہیں کریں گے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. اکثر کام آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوگی، حالانکہ آپ کی زندگی دلیل سے پر ہونی چاہیے. ہر بات کا آپ کے پاس جواز ہونا چاہیے، ایک دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل ٹھوس ہونی چاہیے. تو بغیر دلیل کے آپ پھر زندگی گزاریں گے اور آپ دلیل کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ جوازات تلاش نہیں کریں گے کہ یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ کام میں کر رہا ہوں، اس کا جواز کیا ہے، کیا یہ کام میری حقیقی ضرورت ہے. اس کو بھی آپ نہیں سوچیں گے، بس لوگ کر رہے ہیں چلو میں بھی کر رہا ہوں. تو دراصل دیکھیں، زندگی، دنیا کی زندگی کا، دنیا کا اگر دھوکہ لگ گیا تو پھر اسلام سے آپ کا کوئی تعلق حقیقی نہیں ہوگا، رسمی ہوگا. مٹھی پر آپ نے داڑھی رکھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، لیکن زندگی آپ دنیا کے لیے گزاریں گے. آپ کی دلچسپی دنیا کی زندگی میں ہوگی، دنیا ہی آپ کے لیے حقیقت ہوگی، اور دنیا ہی پر، یعنی دنیا کے کاموں پر آپ خوش ہوا کریں گے. جو بھی فتوحات ہیں، فتوحات سے میری مراد جو بھی نعمتیں ہیں، اور وہ آپ کو حاصل ہوتی نہیں تو آپ کا دل باغ باغ رہے گا. کوئی نعمت آپ سے چھن جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر آپ پریشان ہوں گے. بھئی بہت پریشان ہوں، بہت مسائل ہیں، مسائل میں گھرا ہوں، گھری بھی ہوں. تو منافق کا انجام کی میں بات کروں. دیکھیں، یہ منافق جو ہے سب سے مغبوض ترین مخلوق ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اور یہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ناراضگی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہم نے زبان سے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، در حقیقت یعنی کلمے کے تقاضے تو درکنار، ہم کلمہ طیبہ کا مطلب تک نہیں جانتے، حقیقی مطلب. آپ کے ذہن میں جو مطلب ہے وہ آپ نے سنا سنایا ہے، وہ آپ نے پڑھا پڑھایا ہے. بس کوئی معبود نہیں اللہ کے ماں سوا اللہ کے، آپ کے ذہن میں بس یہ ترجمہ ہے. اس کے علاوہ معبود کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یا معبود ہونے کے تقاضے کیا ہیں، کیونکہ کلمہ تو بنیاد ہے آپ کی دین کی. تو بہرحال انجام کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بنا سوچے سمجھے دعوی ایمان کر رہا ہے، یہ ناپسندیدہ ترین شخص ہے دنیا کا اللہ کی نظر میں. کبر مقتا عند اللہ، بہت ناراضگی. یہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ مسلمان کے بارے میں فرمایا، جو کلمہ پڑھ کر کلمے کے تقاضے کو نہ جانتا ہے، نہ پورا کرتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، اللہ شدید ناراض ہوتا ہے. قرآن کی کبر مقتا، لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں میں، بہت ناراض، شدید ناراض کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اب ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کا تو ہم مطلب تک نہیں جانتے. اور دیکھیں، میں تو چیلنج سے کہتا ہوں، آج آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، کبھی آپ نے کلمہ کا حقیقی مطلب جاننے کی کوشش نہیں ہوگی، نہ اس وقت آپ جاننا چاہتے ہیں. ہماری دلچسپی تو ظاہر ہے، دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا آسائشات. کل کیا پکے گا، آج کیا پکا ہے، کیا کھایا، کیا پیا، بس یہ کپڑے کیسے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے ہاتھ لگا کے.
بہن یہ جوڑا تو بڑا اچھا لیا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے؟ میں نے تو سیل میں لیا ہے۔ یہی بس آپ کی باتیں ہوں گی، اسی تک آپ کی بات چیت محدود ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے، کیا شادی کی نہیں کی بچے ہو رہے ہیں، کتنے ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، مکان، یہ وہ، آپ کی ساری بات چیت دنیا کے باتوں تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں نا اپنی باتوں کو، کبھی محفل میں آخرت کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور قرآن پر عمل کی بات نہیں ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کی بات نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم